کیا آپ نے کبھی ایسی راہداری دیکھی ہے جہاں پہاڑوں کی خاموشی میں ہزاروں قربانیاں گونجتی ہوں، جہاں ہر پتھر لازوال محبت کی داستان سناتا ہو اور ہر قدم میں لاکھوں مزدوروں کی محنت چھپی ہو؟ یہ ہے میری جین ٹنل، بولان کی محبت کی وہ داستان جو بولان کے پہاڑوں میں دفن ہو گئی، لیکن جہاں آج بھی عشق، محنت اور تاریخ ایک ساتھ زندہ ہیں۔ ڈسکوری بلوچستان کے رازوں بھرے سفر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ کہانی ہے میری جین کی، ایک برطانوی خاتون جس کی محبت، موت اور یاد ہمیشہ کے لیے بلوچستان کی مٹی میں مل گئی۔ ناظرین، جب آپ کوئٹہ کی طرف سے میری جین ٹنل دیکھنے نکلتے ہیں تو راستے میں کئی خوبصورت مقامات آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور پڑاؤ ہے ماشاءاللہ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ۔ یہ جگہ مسافروں کے لیے نہ صرف آرام کا ذریعہ ہے بلکہ اپنی لذیذ چائے اور کھانوں کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ سیاح یہاں چند لمحے گزارتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں اور پھر صرف 10 منٹ کے فاصلے پر موجود اس تاریخی سرنگ یعنی میری جین ٹنل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے سفر قدرتی مناظر اور ذائقوں کے ساتھ مل کر تاریخ تک لے جاتا ہے۔ بولان بلوچستان کی ایک نہایت اہم اور تاریخی راہداری ہے جو پاکستان کو زمینی طور پر دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتی ہے۔ یہ صرف ایک گزرگاہ نہیں بلکہ قدرت کا حسین شاہکار ہے، جہاں بلند بالا پہاڑ، قدرتی مناظر اور قدیم ورثہ مل کر ایک تاریخی داستان سناتے ہیں۔ بلوچ قوم اس راستے کو اپنی پہچان سمجھتی ہے کیونکہ یہی وہ گزرگاہ ہے جہاں سے ریاست کلات اور دیگر افواج گزرتی تھی۔ یہ راستہ بلوچوں کی شجاعت، قربانی اور تاریخی ورثے کی علامت ہے جو نسل در نسل ان کے دلوں میں بستی رہی ہے۔ ناظرین، سن 1894 میں برطانوی دور حکومت کے دوران جوزف ویسٹ فوڈ کمپنی، لندن کی مشہور کمپنی کو کوئٹہ تصویری ریلوے لائن بچھانے اور بولان کے دشوار گزار پہاڑوں میں سرنگیں تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا، جس کا نیپیر یارڈ لندن مرکزی یارڈ میں واقع تھا۔ اسی کمپنی نے اپنے وقت کی جدید انجینئرنگ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنائیں اور بلوچستان ریلوے کا ایک عظیم الشان منصوبہ شروع کیا۔ یہ تاریخی منصوبہ اس دور میں بر صغیر کی سب سے بڑی انجینئرنگ کامیابیوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی یادگار آج بھی بولان کے پہاڑوں اور ریلوے ٹریک کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بلوچستان ایک ویران اور غیر ترقی یافتہ علاقہ تھا، نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ تحفظ، لیکن بولان کے کٹھن پہاڑوں میں ٹنلز کی تعمیر کرنا بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ وہ سرنگ ہے جو کوئٹہ سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب مشرق میں بولان کے علاقے میں واقع ہے، اور وہیں ایک عورت ہزاروں میل دور سے اپنے شوہر کی محبت میں بلوچستان کے بیابان پہاڑوں میں آ بسی۔ FLO کالگان اس برطانوی انجینئر پروجیکٹ کی قیادت کر رہے تھے اور ان کی بیوی میری جین بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس دور میں بہت سے افسران کی بیویاں ان کے ساتھ کمپنیوں میں رہا کرتی تھی۔ میری جین بھی انہی میں سے ایک تھی، مگر مختلف اس لیے تھی کہ وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں تھی۔ میری جین نہ صرف ان کی محبت کی علامت تھی بلکہ ٹیم کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی تھی۔ ظفر بلوچ اور نور محمد حسنی جیسے محققین کہتے ہیں، میری جین نے وہ علاقہ اپنایا جہاں کی زمین بھی اجنبی تھی اور زبان بھی۔ ٹنل کی تعمیر کے دوران پہاڑوں کو دھماکوں سے توڑا اور کھودا جاتا تھا۔ یہ کام نہایت خطرناک تھا کیونکہ ہر دھماکہ ایک چیلنج تھا اور حادثہ کا خطرہ تھا۔ ایک دن جب دھماکہ کیا گیا، میری جین بھی وہاں موجود تھی۔ دھماکے سے پتھروں کے ٹکڑے فضا میں اڑ گئے، ان میں سے ایک پتھر میری جین کے سر پر آ لگا۔ وہ وہیں گر گئی، شدید زخمی ہوئی اور پھر وہیں دم توڑ گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ کولپور کے قریب ہوا، کچھ کا کہنا ہے وہ سرنگ کے نزدیک اپنے شوہر کے پاس کھڑی تھی۔ مگر ایک بات طے، میری جین واپس اپنے وطن نہ جا سکی، نہ تابوت نہ جہاز، صرف ایک مٹی کی قبر ایک پہاڑی پر۔ میری جین کے انتقال کے بعد اس ٹنل کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا، جو محبت، قربانی اور تاریخ کی ایک خوبصورت علامت بن چکا ہے۔ میری جین کو وہیں دفن کر دیا گیا، نہ کوئی کتبہ، نہ سنگ مرمر، پہاڑ ہی اس کا کفن بنے اور وادیاں اس کا مزار۔ جہاں انہیں دفنایا گیا وہ جگہ ٹنل کے بالکل اوپر واقع ہے، مگر وقت، موسمی تبدیلیوں اور بارشوں کی وجہ سے ان کا مزار آہستہ آہستہ تقریباً غائب ہو چکا ہے، اور آج بھی لوگ وہاں عزت اور احترام کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ میری جین ٹنل آج بھی اس کی یاد میں زندہ ہے۔ آج بھی لوگ جب یہاں آتے ہیں تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے رک کر سوچتے ہیں، کیا یہاں واقعی کسی نے اپنی جان دے دی تھی؟ مقامی لوگ آج بھی میری جین کا ذکر احترام سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے نہیں تھی مگر اس نے یہاں کی زمین قبول کی۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت ٹنل کے آس پاس بعض غیر واضح آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور محسوس کی جاتی ہیں۔
जो मुमकिन है लोगों के जहन का वहम हो या हवाओं के चलने और टनल की दीवारों को छूने से पैदा होती हो। ये आवाजें टनल के अंदर से गुजरने वाली हवाओं की वजह से वजूद में आती है और जाहिर होती हैं। और कुछ मकामी चरवाहे कहते हैं कि कभी कभार रात के वक्त सुरंग से बाहर आती एक औरत दिखाई देती है, जैसे कोई अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं या शायद सिर्फ वहम। ये हकीकत तभी मालूम हो सकती है जब आप खुद वहां जाकर देखें। टनल की तामीर के दौरान कई मजदूर भी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, जो उस मुश्किल काम की गवाही और उस जगह की अहमियत को जाहिर करता है। ये टनल आज भी बलूचिस्तान की तारीखी मकामात में से एक अहम मकाम है, जहां हजारों सियाह और तारीख के शौकीन हर साल आते हैं। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर मोहब्बत और तारीख की कहानियां सुनाता है। मेरी जैन ने न जंग लड़ी, न दुनिया बदली, मगर एक मोहब्बत की कीमत चुकाई, जिसका सिला उसे एक सुरंग के नाम से मिला। तो सवाल ये है, क्या मेरी जैन टनल सिर्फ एक तारीखी राहदारी है या एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत, कुर्बानी और तारीख की दास्तानें आज भी जिंदा हैं? ये था मिस्टीरियस बलूचिस्तान का एक और कुदरती राज। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।